اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی خوشی۔ ایک بادشاہ کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات اسے خواب میں نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم فکر مند ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر وہ دن بھر پریشان رہا، اس کی سمجھ میں وجہ نہ آئی۔ دوسری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پھر قوم میں تشریف لائے اور ان دو افراد کی نشاندہی فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے۔ پھر تیسری رات بھی بادشاہ نے یہی خواب دیکھا۔ 3 رات مسلسل ایک ہی طرح کا خواب دیکھ کر بادشاہ بے چین ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً مدینہ شریف جانے کا فیصلہ کیا اور کئی دن کے مسلسل سفر کے بعد مدینہ جا پہنچا۔ مدینہ پہنچ کر بادشاہ نے پہلے تو آنے جانے والے تمام راستے بند کرا دیے، پھر اس نے ایک بہت بڑی دعوت کی جس میں شہر کے تمام لوگوں کو مدعو کیا۔ بادشاہ کھانے کے دوران میں بادشاہ نے گھوم پھر کر ایک شخص کو غور سے دیکھا، لیکن اسے وہ چہرہ نظر نہ آیا جن کے پہچان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کرائی تھی۔ اس پر وہ سخت پریشان ہو گیا۔ اس نے مسلسل 3 رات خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان دیکھا تھا، اس لیے اسے بھلا کیسے چین آ سکتا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے شہر کے کوتوال سے پوچھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آج کی دعوت بھی میں نہیں آئے۔ کوتوال نے بتایا کہ شہر کے تو سب لوگ دعوت میں شریک تھے، البتہ 2 عبادت گزار بزرگ نہیں آئے۔ وہ شہر میں کسی سے ملتے ملاتے بھی نہیں ہیں۔ روضہ مبارک کے قریب ایک جھوپڑی میں ان کا قیام ہے، وہ سارا دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ فوراً اس جھوپڑی پر پہنچا، لیکن دونوں بزرگ اس وقت موجود نہیں تھے۔ بادشاہ نے جھوپڑی میں داخل ہو کر ایک چیز کا غور سے جائزہ لیا، مگر اسے کوئی قابل اعتراض چیز نظر نہ آئی۔ وہ فکر مند تو تھا ہی، اسی پریشانی میں اس نے جب زمین پر بچھی ہوئی ایک چٹائی کو اٹھایا تو سارا ماجرا اس کی سمجھ میں آ گیا۔ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ نظر آئی جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک جا پہنچی تھی۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ان دونوں بزرگوں کو اسی وقت پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو فوراً پہچان گیا کہ یہی وہ شیطان ہیں جن کے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھا کر ان کے شر سے بچانے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے شدید غصے سے ان سے پوچھا، تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس پر دونوں نے پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں بنائیں، لیکن جب دیکھا کہ اب حقیقت بتائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو بتایا کہ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم سرنگ کے ذریعے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی قبر تک پہنچیں اور ان کا جسد مبارک یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ آج ہمارا کام مکمل ہونے ہی والا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اسی وقت اپنی تلوار نکال کر ان دونوں کی گردنیں تن سے جدا کر دیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے چاروں طرف گہری کھائی کھدوا کر اس میں پگھلا ہوا سیسا بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی ناپاک جسارت نہ کر سکے۔ اس واقعے کو یاد کر کے بادشاہ اکثر روتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اتنے عظیم کام کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا نام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تھا۔ اس کا مزار دمشق میں ہے۔ میں مبارک معمول مستق کثرت ہوتا مدعو کا دعوت پر بلانا، مسروع آنکھوں میں خون اترنا آنا۔ سوال نمبر 1، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے خواب میں کیا دیکھا؟ جواب،
نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہیں۔ دوسری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے اور ان دو افراد کی نشاندہی فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے۔ پھر تیسری رات بھی بادشاہ نے یہی خواب دیکھا۔ 3 رات مسلسل ایک ہی خواب دیکھ کر وہ بادشاہ بے چین ہو گیا۔ سوال نمبر 2، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ نور الدین زنگی نے مدینے پہنچ کر آنے جانے والے تمام راستے بند کرا دیے، پھر ایک بہت بڑی دعوت کی جس میں شہر کے تمام لوگوں کو مدعو کیا۔ سوال نمبر 3، دشمنوں کے ناپاک عزائم کیا تھے؟ جواب، دشمنوں کے ناپاک عزائم یہ تھے کہ سرنگ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں تک پہنچے اور ان کا جسد مبارک یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ سوال نمبر 4، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے روضہ پاک کی حفاظت کے لیے کیا کام کرایا؟ جواب، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے روضہ مبارک کے چاروں طرف گہری کھدائی کروا کر اس میں پگھلا ہوا سیسا بھروا دیا۔ سوال نمبر 5، نور الدین زنگی کس بات پر شکر ادا کیا کرتا تھا؟ جواب، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ اکثر روتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کہ سرور عالم نے اتنے عظیم کام کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ سوال نمبر 2 جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ بادشاہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا خاص اظہار تھا کثرت سے درود پڑھنا۔ 2 نمبر، بادشاہ نے پکڑنے کے لیے طریقہ کیا؟ روتی کا آنکھوں میں خون آنا کا مطلب ہے آ جانا۔ 4 نمبر، نور الدین نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم کام کے لیے ان کا انتخاب ہے۔ 5 نمبر، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کا مزار ہے دمشق میں۔ سوال نمبر 3، ذیل میں چند الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں اپنے ٹیچر کے ساتھ دہرائیے اور ان کا تلفظ یاد رکھیں۔ بار بار دہرائیے تاکہ صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ فکر مند، خواب، جسد مبارک، دمشق، آگ بگولا۔ سوال نمبر 4، کہانی توجہ اور دلچسپی سے سن کر اس کے بارے میں اپنے ساتھی سے تبادلہ خیال کریں۔ جواب، مان اویس، آج میں نے نور الدین زنگی کی سچی کہانی پڑھی جو کہ سبق آموز کہانی تھی۔ اویس، مان اس کہانی میں کیا خاص بات تھی؟ مان اویس، اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ نور الدین زنگی ایک نیک اور عاشق رسول بادشاہ تھا۔ انہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان دیکھا تو فوراً مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینے میں بادشاہ نے بڑی دعوت کی جس میں مدینے کے تمام لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ نور الدین زنگی نے 2 ایسے لوگوں کو پکڑ لیا جو بھیس بدل کر خطرناک منصوبہ بنا رہے تھے۔ ان دونوں نے روضہ مبارک تک سرنگ کھود رکھی تھی مگر نور الدین زنگی نے بر وقت انہیں روک لیا اور ایک بڑے نقصان سے بچا لیا۔ بعد میں انہوں نے روضہ مبارک کی حفاظت کے لیے مضبوط انتظام بھی کیا۔ سبق، مجھے اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملا کہ سچا ایمان، محبت اور ہوشیاری انسان کو بڑے بڑے کام کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ مان اویس، تمہیں یہ کہانی کیسی لگی؟ اویس، مان بہت اعلیٰ، اس کہانی کو سن کر میری معلومات میں اضافہ ہوا، شکریہ۔ سوال نمبر 5، الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ مدعو، مشغول، ماجرا، مسلسل، نشاندہی۔ مدعو، طارق نے ہمیں اپنی شادی میں مدعو کیا تھا۔ مشغول، زینب امتحانات کی تیاری میں مشغول ہے۔ ماجرا، مریم اور مبشرہ کی لڑائی کا پورا ماجرا کیا تھا۔ مسلسل، دنیا کے کامیاب ترین انسان مسلسل محنت کرتے ہیں۔ نشاندہی، استاد نے طلبہ کی غلطیوں کی نشاندہی کی۔ سوال نمبر 6، ضمیر کی تعریف لکھیے۔ جواب، ضمیر کی تعریف وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہو اسے ضمیر کہتے ہیں، جیسے میں، ہم، تم، آپ، وہ، یہ، وہ لوگ،
ہم لوگ اس میں میرا تمہارا جملے میں ضمیر کا استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، اگر تم نہ جگاتے تو میں سوتا ہی رہ جاتا، اس جملے میں ضمیر ہے تم میں۔ 2 نمبر، اس نے جاتے ہوئے اپنے دوست عدیل کو بھی ساتھ لیا، ضمیر اس۔ 3 نمبر، ہم کل پارک جائیں گے، ضمیر ہم۔ 4 نمبر، یہ میرا گھر ہے، ضمیر یہ۔ 5، تم کون ہو، ضمیر تم۔ سوال نمبر 6، اس سبق میں ایسے الفاظ تلاش کیجئے جو ضمیر کے طور پر استعمال ہوئے ہوں۔ جواب، اس سبق میں یہ ضمائر استعمال ہوئے ہیں، وہ، اس، اسے، انہوں نے، ان کا، اس نے، یہ، انہیں، آپ، تم، ہمیں۔ سوال نمبر 7، سابقہ اور لائقہ کی تعریف لکھیے۔ جواب، سابقہ کی تعریف، وہ حروف یا لفظ جو کسی لفظ کے شروع میں لگ کر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کریں انہیں سابقہ کہتے ہیں، جیسے بے جمع ایمان، بے ایمان۔ بے جمع چین، بے چین۔ بے کے ساتھ ادب کو ملائیں گے تو بے ادب۔ نا کے ساتھ خوش کو ملائیں گے ناخوش۔ بد کے ساتھ اخلاق کو ملائیں گے بد اخلاق۔ لا کے ساتھ علم کو ملائیں گے لا علم۔ بے کے ساتھ کار کو ملائیں گے بے کار۔ لاحقی کی تعریف، وہ حروف یا لفظ جو کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کریں انہیں لاحقہ کہتے ہیں، جیسے علم کے ساتھ چھوٹی یہ ملا دی جائے تو علمی، کھیل کے ساتھ نہ لگا دیا جائے تو کھیلنا، دوست کے ساتھ چھوٹی یہ لگا دی جائے دوستی، خوب کے ساتھ صورتی لگا دی جائے خوبصورتی، فکر کے ساتھ من لگا دیا جائے فکر مند، فکر، صحت کے ساتھ من لگا دیا جائے صحت مند، عقل کے ساتھ من لگا دیا جائے عقل مند۔ سوال نمبر 7، آپ سابقہ، بے اور لاحقہ مد لگا کر 5 الفاظ لکھیے۔ جواب، سابقہ، بے ادب، بے کے ساتھ ملایا بے ادب۔ بے کے ساتھ ایمان کو ملایا بے ایمان۔ بے کے ساتھ کار کو ملایا بے کار۔ بے کے ساتھ وقوف کو ملایا بے وقوف۔ بے کے ساتھ ضمیر کو ملایا بے ضمیر۔ لاحقے، ہنر کے ساتھ من کو ملایا ہنر مند، درد کے ساتھ من کو ملایا درد مند، فکر کے ساتھ من کو لگایا فکر مند، عقل کے ساتھ من کو لگایا عقل مند، خیر کے ساتھ من کو لگایا خیر مند۔ سوال نمبر 8، اس کہانی کو اپنے لفظوں میں لکھیے۔ جواب، ایک نیک اور عاشق رسول بادشاہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ پر رات درود شریف پڑھتا تھا۔ ایک رات اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نظر آئے۔ یہ خواب مسلسل 3 دن آیا۔ بادشاہ بے چین ہو گیا اور فوراً مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینے میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا تاکہ سب لوگ جمع ہو جائیں اور ان دونوں لوگوں کی نشاندہی ہو سکے، مگر دعوت میں 2 عبادت گزار بندے نہیں آئے۔ جب بادشاہ ان کے گھر گیا تو وہاں ایک خفیہ سرنگ ملی جو روضہ مبارک کی طرف جا رہی تھی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایک ناپاک منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ بادشاہ نے انہیں سزا دی اور روضہ مبارک کی حفاظت کو مزید مضبوط کیا۔ اس طرح بادشاہ نے اپنی سمجھداری اور ایمان سے ایک بڑا فتنہ ختم کیا۔ سوال نمبر 9، تصویری اشاروں کی مدد سے کہانی مضمون لکھیے اور کمرہ جماعت میں سنائیے۔ کہانی، ایک دن ایک بچے کو درخت کے نیچے ایک زخمی چڑیا کا بچہ ملا۔ وہ بہت کمزور اور تکلیف میں تھا۔ بچہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ اس نے بڑی محنت سے اس کی مرہم پٹی کی اور اسے دانہ پانی دیا۔ ایک پنجرے میں رکھ کر اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد چڑیا کا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اس دوران اس کی ماں چڑیا بھی وہاں آتی رہی اور چہچہاتی رہی جیسے کہہ رہی ہو کہ میرے بچے کو آزاد کر دو۔ آخرکار بچے نے چڑیا کے بچے کو آزاد کر دیا۔ خوشی سے اڑتا ہوا اپنے ماں باپ کے پاس چلا گیا۔ بچے کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اسے دعائیں دے رہی ہو۔ سچی خوشی مضمون، سچی خوشی دولت یا چیزیں حاصل کرنے سے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد اور نیکی کرنے سے ملتی ہے۔ جب ہم کسی کی
تکلیف دور کرتے ہیں تو دل کو ایک خاص سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک دن ایک بچے کو درخت کے نیچے ایک زخمی چڑیا کا بچہ ملا۔ وہ بہت کمزور اور بے بس تھا۔ بچے نے اس سے گھر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی اور اسے دانہ پانی دیا۔ اس نے اس کی بہت محبت سے دیکھ بھال کی۔ کچھ دنوں بعد چڑیا کا بچہ صحت مند ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو بچے نے اسے آزاد کر دیا۔ چڑیا خوشی سے اڑ گئی اور اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گئی۔ بچے کو دل ہی دل میں ایسا لگا کہ جیسے چڑیا اسے دعائیں دے رہی ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی خوشی دوسروں کی مدد کرنے سے دل کو جو خوشی ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔